خندق کے بعد ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اس ڈریم کو پورا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مکہ والوں نے ان کا راستہ روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمبیسڈر کو کہا کہ ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بندہ واپس گیا اور مکہ والوں کو جا کر کہنے لگا کہ میں نے روم کے بادشاہ کیسر کو دیکھا ہے اور ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی دیکھا ہے اور یمن کے بادشاہ حبشہ کو بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے محمد جیسا بادشاہ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ جب وہ وضو کرتے تو لوگ اس پانی کو زمین تک نہ لگنے دیتے تھے۔ ایسے آدمی اور ایسے بادشاہ سے لڑنا بہت ہی امپوسیبل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کی بات مان لو، لیکن آف کورس انہوں نے بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ تم جاؤ ان کے پاس اور جا کر بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے مکہ میں جو اتنا اسٹرانگ اور پاورفل ہو کہ وہ میری بات مانے اور میری پروٹیکشن کرے، کیونکہ حضرت عمر کا تعلق تھا بنو عدی سے جو کہ قریش میں تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیں، کیونکہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور یہ بنو امیہ قبیلہ قریش کا سب سے اسٹرانگ اور پاورفل قبیلہ تھا، اور اس فیملی نے آگے جا کر تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ مسلمانوں پر حکمرانی کی، اور آج تک مسلمانوں کی جو سب سے بڑی امپائر ہے وہ بھی یہ بنو امیہ ہے، اور آج تک مسلمانوں کا سب سے طاقتور بادشاہ، وہ بادشاہ جس نے سب سے زیادہ لینڈ پر حکومت کی، وہ بھی اسی خاندان سے تھا جس کا نام تھا ولید بن عبد الملک۔ ان کی سٹوری پھر کبھی ذکر کریں گے۔ تو پھر حضرت عثمان نیگوشیٹ کرنے مکہ گئے اور اس میں ان کے کافی دن گزر گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس ٹائم پر ایمبیسڈر کو قتل کرنا ایک جنگ کا پیغام دینے جیسا تھا۔ اس افواہ کی وجہ سے سارے صحابہ ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے جس کا نام تھا رضوان، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بیعت لی کہ ہم سب مر جائیں گے لیکن حضرت عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے، بٹ دیٹ واز اے مس انڈرسٹینڈنگ، اور حضرت عثمان بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے۔ لیکن اس سے مکہ والوں کو ایک اسٹرانگ سگنل گیا کہ اب یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اتنی ٹینس اور کنفیوژن سچویشن میں آخر کار مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ طے ہوا۔ نمبر 1، مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ نمبر 2، 10 سال تک مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی۔ اینڈ نمبر 3، کہ مدینہ سے اگر کوئی مکہ اسلام چھوڑ کر جائے گا تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے گا وہ بھی اسلام قبول کر کے تو اسے مکہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ کسی بھی صحابی کو یہ ایگریمنٹ پسند نہیں آیا، کیونکہ اس میں تو صاف صاف پتہ لگ رہا ہے کہ مکہ والے صرف اپنی ہی باتیں منوا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان سارے صحابیوں کا غصہ دیکھنے کے باوجود بھی اس ایگریمنٹ پر اپنی مہر لگا دی۔ لیکن مکہ سے جو آدمی ایگریمنٹ کرنے کے لیے آیا تھا، جیسے ہی یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تو اس کا خود کا بیٹا مکہ سے اسلام قبول کر کر یہاں پر پہنچا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا۔ وہ صحابی ابو جندل روتا رہا لیکن پھر بھی اس کو واپس کر دیا گیا، بیکاز a deal is a deal۔ اس کے بعد کافی لوگ اسلام قبول کر کر مدینہ آئے لیکن ان کو واپس کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک دفعہ ایک آدمی ابو بصیر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی واپس کیا، لیکن وہ ابو بصیر مکہ اور مدینہ دونوں کو چھوڑ کر ان دونوں کے درمیان میں رہنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ مکہ سے جو بھی مدینہ جاتا تو اس کو مدینہ سے جب واپس کیا جاتا تو وہ مکہ جانے کے بجائے ادھر ابو بصیر کے پاس رہنے لگے، اور یہاں پر آہستہ آہستہ ایک پورا قبیلہ بن گیا۔ ان کی جگہ اتنی پرفیکٹ تھی کہ مکہ اور شام کے درمیان جو بھی ٹریڈ ہوتی تھی تو انہوں نے آہستہ آہستہ مکہ والوں سے اپنا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ اس ابو بصیر کے اس جگہ پر آباد ہونے کے بعد مکہ والوں کا کافی نقصان ہونے لگ گیا۔ آخر کار مکہ والوں نے اس ایگریمنٹ کا جو تھرڈ پوائنٹ تھا، جو کہ انہوں نے بہت پاورفل ہو کر رکھا تھا،
اسے ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد مکہ سے کوئی بھی آدمی اگر مدینہ آئے گا تو اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ اور آہستہ آہستہ یہ ایگریمنٹ ان کے گلے کو پھنسنے لگا، اور معاہدے کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کا فل فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب سے باہر جو دوسرے باقی امپائرز تھے ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ تو ایک لیٹر گیا حبشہ کے پاس جو آج کے دور میں ایتھیوپیا ہے، اور دوسرا لیٹر گیا رومن امپائر کی طرف، اور تیسرا لیٹر گیا ایران کے بادشاہ خسرو کی طرف۔ تو یہ لیٹر جب ان یہودیوں اور کرسچنز کے پاس گیا تو ان کو یہ بات پتا تھی کہ بہت جلد ایک ایسا پیغمبر، ایسا میسنجر آنے والا ہے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو کہ کرسچن تھا، اس نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن رومن امپائر کو یہ بات بہت عجیب لگی، تو اس نے اپنے امپائر میں موجود کچھ قریشی لوگوں کو بلایا، اور اس ٹائم ابو سفیان بھی رومن امپائر میں ہی موجود تھے، اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں بتایا۔ رومن امپائر بہت ہی امپریس ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کا سن کر، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ بہت جلد ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے، لیکن وہ عربیوں میں سے ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو ابو سفیان نے وہاں سے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کو بولا کہ اب تو رومن امپائر کا بادشاہ بھی محمد سے گھبرانے لگ گیا ہے۔ یہ تو تھے دونوں کرسچن کنگڈمز، لیکن ایران کے بادشاہ زراسٹین پارسی تھے جو آگ کی عبادت کرتے تھے۔ اسروں نے کہا کہ تم لوگ اس ڈیزرٹ سے آ کے مجھے سکھاؤ گے کہ زندگی کیسے جینی ہے، اور اس لیٹر کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور اس نے 2 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے بھیجا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے اپنے ہی بیٹے نے اسے مار دیا۔ جیسے ہی وہ 2 لوگ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ جس بادشاہ نے تمہیں مجھے مارنے کے لیے بھیجا ہے اس کے اپنے ہی بیٹے نے اسے مار دیا ہے۔ اور وہ دونوں یہ سن کر حیران ہو گئے اور واپس چلے گئے، اور اس طرح اسلام کا نام پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ تو آپ زعیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹل دین اللہ حافظ۔